آمنا وہم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیا یہ سوچ لیا ہے کہ رب العالمین انہیں چھوڑ دے گا صرف اتنی بات پر کہ ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اسلام تو ایک نظریہ ہے، اسلام تو ایک سوچ ہے، اسلام تو ایک نظام ہے، اسلام تو ایک ضابطہ حیات ہے۔ گویا جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تیری غلامی میں آ رہا ہوں، تیری بندگی میں آ رہا ہوں، میں انسانوں کی بندگی سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے تیری بندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کا اگلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے حق سمجھا میں اسے لوگوں کو سمجھاؤں، جو میں نے حق پایا اسے لوگوں تک پہنچاؤں۔ فرمایا اسلام اور ایمان تو اس چیز کا نام ہے، تم لوگوں نے صرف کافی سمجھ لیا کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر یہی کچھ کافی ہوتا تو تم نے حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیوں کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی کلمہ پڑھنے کے بعد؟ تم نے حضرت عمر فاروق کی قربانی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد کتنی قربانی دی؟ حضرت عثمان غنی کی مالی قربانی کو نہیں دیکھا کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قربانیوں کو اور جان نثاریوں کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا؟ اگر صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہوتا اور اس کے بعد کوئی محنت، کوئی قربانی، کوئی ایثار، کوئی جان فروشی اس کی ضرورت نہ ہوتی تو صحابہ کرام ایسے کیوں کرتے؟ اور خود انبیاء کرام کی آپ زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، رب کی رضا کی خاطر اور انسانیت کی خدمت کی خاطر کتنی مشکلات اور کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ گویا اس سورۃ عنکبوت کے آغاز میں یہ بتایا گیا کہ اسلام ایک نظریہ ہے اور نظریہ قربانی مانگتا ہے اپنے ماننے والوں سے، اور ماننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کا عملی ثبوت دے، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو کر کے دکھائے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس پر سب کچھ قربان کر کے دکھائے، تب ہی تو ماننا ہوگا۔ ناظرین کرام، کیونکہ یہ سورت بھی سورت مکی ہے، اس نے پھر اسی نظریے پر گفتگو کی۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو کہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق کا آغاز کیسے کیا، پھر رب العالمین نے اس کو دوبارہ کیسے اللہ اس کائنات کو کھڑا کر دے گا، انسانوں کو زندہ کر دے گا، پھر کیسے اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا۔ اس نظریے کو بار بار قرآن نے بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور قیامت برپا ہوگی اور اس میں حساب ہوگا اور جو کیا ہے اس کا جواب دینا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس پارہ کے اختتام پر رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں سے دوستی رکھتے ہیں، یعنی بت بنائے ہوئے ہیں، بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان بتوں کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، فرمایا یہ لوگ ایسے ہی ہیں جس طرح ایک مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نے بڑا مضبوط گھر بنایا ہے، یہ اندھیری میں بھی باقی رہے گا، یہ بارش میں بھی میری حفاظت کرے گا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ مکڑی کا جو گھر ہے وہ نہ اندھیریوں اور طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اسے آندھی اور بارش سے بچا سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں وہ بڑا کمزور سہارا پکڑتے ہیں اور بڑا مضبوط سہارا چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہ بناؤ۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو معبود بناؤ گے تو مضبوط سہارے کو چھوڑ کر کمزور سہارے کی طرف جاؤ گے، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو گویا پھر تم اپنے الہ کو کمزور مانتے ہو کہ اسے شرکاء کی ضرورت ہے۔ رب العالمین نہ کمزور ہے کہ اس کو شریکوں کی ضرورت ہو کہ اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کیا جائے، اور نہ ہی رب جیسے طاقتور، قادر، قدیر، قوت والے رب کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور معبود کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے اس پارہ کے اختتام پر
مکڑی کے گھر کا ذکر کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کو پکڑو، اللہ کے علاوہ اور معبود بت نہ بناؤ، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنانا طاقتور کو چھوڑ کر کمزور کی طرف جانے والی بات ہے، اور دانش مندی عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم طاقتور ہستی کو چھوڑ کے کمزور لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنے افکار، اپنے نظریات اور اپنی عمل زندگی کو بنانے اور تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ در اکرام